السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ناظرین, اس ویلاگ کے اندر میں آزاد کشمیر میں اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو انفارمیشن ہم کلیکٹ کر سکے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران اور امریکہ کا معاملہ ہے, سعودی عرب کے اوپر جناب ایک دفعہ پھر حملہ ہوا ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی, جو کہ ظاہری بات ہے آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سے خاص طور پہ ریکویسٹ, اگر ابھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. اچھا جی, حکومت نے جناب کل رات کو ایک دفعہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے, اور 29 جولائی کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اس کے مطابق پیٹرول ₹1.63 جو ہے وہ مہنگا کیا گیا ہے, اور جبکہ فی لیٹر قیمت اب ₹335.81 ہو گئی ہے. ڈیزل کی قیمت میں ₹1.55 کا اضافہ کر دیا گیا ہے, اور نئی قیمت ₹388.38 جو ہے مقرر کی گئی ہے. اس سے پہلے پیٹرول کی قیمت میں ₹1 کی کمی کی گئی تھی, وہ کمی کر کے اب ₹1.63 بڑھا دی گئی ہے. انٹرنیشنلی جو ہے وہ آئل پرائسز ماشاءاللہ نیچے جا رہی ہیں. اس سے پہلے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو پاکستان کے اندر بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں. اب انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, پاکستان میں پھر بھی بڑھتی جا رہی ہیں. مطلب یہ میری سمجھ سے باہر ہے, پتہ نہیں کون سا فارمولا ہے. میں وزیر پیٹرولیم سے ایک دفعہ مل کے یہ ذرا فارمولا سمجھنا چاہوں گا کہ بھائی ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں, تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ جناب ان کی جو چیخیں نکل رہی ہیں تو حکومت نے کس فارمولے کے تحت آپ کی چیخیں نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. تو بڑی مہربانی ہوگی اگر علی پرویز ملک صاحب جو ہے وہ کسی طرح رابطہ کر سکیں. آج کل ان کو ڈھونڈنا بالکل اتنا ہی مشکل ہے جتنا ڈان کو ڈھونڈنا مشکل ہے. تو آئی ہوپ کہ ان سے کسی طرح بات چیت ہو سکے, اور اس کے بعد ہم ان سے ذرا جان سکیں کہ یہ فارمولا ایکچولی ہے کیا. اچھا جی, اب ذرا کچھ بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. الیکشنز تو وہاں پہ ہو چکے ہیں, لیکن اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو اس وقت جو سچویشن ہے آزاد کشمیر کی, راولہ کوٹ کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ صورتحال جو ہے پچھلے 24 گھنٹے میں, کل میں نے صبح بھی جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات کافی ٹینس ہیں. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب میرپور کے اندر بھی جو ہے وہ سچویشن کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے. لیکن اسی ساری چیز کے دوران جو ہے اب ایک سائیڈ جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے کہ جناب جو ہمارے شہید ہونے والے کارکن ہیں ان کی تعداد اب کافی زیادہ ہو گئی ہے. اب ظاہری بات ہے, میں دوبارہ یہ بات کروں گا, یہ کلیمز ہیں, اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا اس وقت بہت مشکل کام ہے. انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہے, رابطے کرنا, فون لائنز جو ہیں بند ہے. میں نے کئی جرنلسٹ کو جو ہے ایکچولی وہاں پہ فون کرنے کی کوشش کی, ان سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا. مثال کے طور پہ یہ ایک تصویر ہے, یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ 2-3 افراد جو ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ زخمی حالت میں ہیں یا وہاں پہ موجود ہیں, سڑک کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہیں, اور ایک یہ ٹویٹا گاڑی بھی سفید رنگ کی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اب یہ تصویر جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ کل سارا دن کافی زیادہ سرکولیٹ جو ہے کیا گیا. اب اس میں جو ظاہری بات ہے اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ان کے کارکن ہیں یا حکومت مخالف اگر کوئی صحافی ہیں یا اس وقت ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے ان کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ کارکن شہید ہوئے ہیں. لیکن اس میں 2-4 ایشوز ہیں. ایک تو یہ گاڑی کا نمبر اگر آپ دیکھیں, یہ گاڑی کا نمبر جو ہے یہ بڑا عجیب قسم کا سیکوینس ہے. یہ اس کے بارے میں ڈاؤٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شاید AI جنریٹڈ تصویر ہے, اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیے گا, اسی کے اندر جو ہے اسی رنگ کی گاڑی جو ہے وہ دور سے دیکھی جا سکتی ہے. ایک سلور رنگ کی ہونڈا سیوک بھی جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور جو افراد زمین پہ لیٹے ہوئے تھے ان کو جب پولیس وہاں پہ آتی ہے, ڈالا وہاں پہ آتا ہے, تو وہ انہی لوگوں کو جو زمین پہ لیٹے ہوئے تھے ان کو اٹھا لیتی ہے. تو اگر تو یہ وہی لوگ ہیں, اگر ان کو اسی تصویر کے ساتھ میچ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نخواستہ جاں بحق نہیں ہوئے تھے, وہ زخمی ہو سکتا ہے ہوئے ہو. لیکن چند اکاؤنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ سٹیجڈ ہو, کیونکہ عام طور پہ ریسنٹلی جو ہے وہ پچھلے 3-4 سال کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیز دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں تو کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پرانی فوٹیجز کو نیا کر کے بھی دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ ابھی ہو رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو پرانی ہوتی ہے. لیکن سم ویڈیوز اینڈ سم پکچرز آر جینون ایز ویل, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. سو آج کے اس دور میں اس کو ایکچولی ویریفائی کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہاں البتہ
یہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں، یہ جو ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیٹسٹ ویڈیوز ہیں جس کے اندر آنسو گیس کے شیلز بھی جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں، پولیس بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد مظاہرین جو ہے ان کے اوپر جو آنسو گیس کی جب شیلنگ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ بھگدڑ بھی مچتی ہے. مطلب اس طرح کی ویڈیوز جو آ رہی ہیں. اس وقت بہت مشکل ہے کہ اس کو ویریفائی جو ہے وہ کیا جا سکے کہ کیا واقعی یہ جو ہلاکتوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ واقعی کوئی اتنی. مثال کے طور پہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جناب عوامی ایکشن کمیٹی کے چند اکاؤنٹ سے کلیم کر رہے تھے کہ جناب 31 مظاہرین جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو ویریفائی دیٹ. ہاں سچویشن بہت ٹف ہے، بہت ٹینس ہے، نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. ایک رینجر اہلکار کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. میری اطلاعات کے مطابق پولیس کی بھی بھاری نفری جو ہے اس میں سے نفری میں سے کئی افراد جو ہے بڑا کرٹیکلی جو ہے وہ انجر ہوئے ہیں. ان کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ جناب جو کراؤڈ وہاں پہ موجود ہے اس کے پاس بھی اسلحہ ہے. دیکھیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پولیس کے پاس اسلحہ رکھنے کی انہیں اجازت ہے، سرکار انہیں اجازت دیتی ہے کہ وہ اسلحہ رکھ سکیں، لیکن پروٹیسٹر کس طرح اسلحہ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس؟ اگر وہ کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی احتجاج کر رہے ہیں تو وہ تو پرتشدد نہیں ہو سکتا. وہ تو اگر آپ گولی کے بدلے گولی چلانے کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اس لیے چیزیں جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ٹینس ہے آزاد کشمیر کے اندر. ایک جگہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں کہ انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے جرنلسٹ کے لیے. تو دوسری جانب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی سے جن کا تعلق تھا وہ جناب کشمیر پہنچ گئے، اور لیکن وہ راولہ کوٹ جو ہے وہ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو آزاد پتن پل کے اوپر جو ہے وہ روک لیا گیا اور انہیں آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا آزاد پتن پل پر آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا، یہ آزاد کشمیر حکومت کی فیشزم ہے. میں اظہار یکجہتی، تعزیت اور صلح کے لیے جا رہا تھا. کیا لاڑکانہ کے لاڈلے اور رائے ون کی لاڈلی کے علاوہ کسی کو کشمیر میں داخلے کی اجازت نہیں؟ تو یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی ہے کہ جس میں وہ اندر انٹر ہونا چاہ رہے تھے لیکن ان کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا. آخری اطلاعات کے مطابق، انکنفرم رپورٹس کے مطابق شاید انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ حراست میں لے لیا گیا ہے. اس کے بارے میں ابھی تک ویریفائی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری جانب آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں امن و امان برقرار نہ رکھنے پر انتظامی افسران کی معطلی اور تبادلے بھی کیے گئے ہیں. اس حوالے سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر عمران شاہین اور سپرنٹینڈنٹ پولیس عدیل احمد کو معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. ڈپٹی چیف سیکرٹری عثمان سارم کو ڈپٹی کمشنر ضلع کوٹلی تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ داخلہ یاسر ریاض ڈپٹی سیکرٹری چیف سیکرٹری آفس تعینات کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب جناب بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ کل کم از کم مختلف پروگرامز کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے تھے، ایک شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں اور ایک وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں. تو ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف نے شاید حکومت بچانے اور بجٹ پاس کروانے کے لیے گلگت بلتستان میں میرے مینڈیٹ کو تسلیم کیا. ہمارا وفاقی حکومت کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ شاید ایک وزیر اعظم کی حد تک ہی محدود ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 6 ماہ سے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اپنے کسی ایک انتخابی جلسے میں وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر کو نہیں لے کر گیا. دوسری جانب وسیم مدامی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنے بیان کی ذرا وضاحت کی. انہوں نے کہا میں نے ریاست کی بات کی ہے، اس سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. بیسکلی مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے بیان دیا تھا کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ قومی مفاد اہم ہے یا مسلم لیگ نون کے مفادات کو تحفظ دینا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو جو ہے وہ بیسکلی ایڈریس کر رہے ہیں. بدامی صاحب کے شو کے اندر آ کے انہوں نے کہا کہ جب میں ریاست کی بات کر رہا تھا تو میں ریاست آزاد کشمیر کی بات کر رہا تھا، میں ریاست پاکستان کی بات نہیں کر رہا تھا. تو ہو جاتا ہے، حالات جذبات جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. ویسے بھی آج کل بہت زیادہ پانی آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے جذبات جو ہیں وہ ایک دم بدل جاتے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے وہ کل خطاب کیا، کیونکہ نون لیگ کو اچھا خاصا رگڑا ملا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جب سے رزلٹس آئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ جناب 9 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ لے گئی ہے، جبکہ 4 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ملی ہیں. تو پیپلز پارٹی نے تو بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ لٹرلی اسے ڈاکہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ڈاکہ مارا گیا ہے ہمارے حق کے اوپر، اور یہ نون لیگ نے جو ہے وہ کھلی دھاندلی جو ہے انہوں نے کی ہے. مریم نواز صاحبہ نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں کھلے دل سے شکست تسلیم کرے کیونکہ یہ فیصلہ عوام نے کیا ہے. بلاول اب سندھ میں جا کر اپنی کارکردگی کو بہتر کریں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور بلاول کو یہ سمجھنا ہوگا کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں بلکہ عوام کرتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے عوام نے اپنی ترقی خوشحالی کے لیے نون لیگ کو ووٹ دیا.
وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سندھ میں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مگر ان کے پاس کوئی ایک ایسا منصوبہ نہیں جس سے عوام کو دکھا سکیں. یہ پورے الیکشن میں تانے ذاتیات پر بات کرتے رہے مگر عوام کو اپنا سندھ کا کوئی ایک منصوبہ نہیں بتا سکے. انہوں نے کہا کہ سب یہی بات کرتے ہیں، پنجاب جیسا سندھ اور لاہور جیسا کراچی چاہیے. بلاول بھٹو تھوڑی توجہ دے تو سندھ میں بھی بہت بہتری آ سکتی ہے. پہلے مرحلے میں صفائی اور امن و امان کو ہم ٹھیک کریں گے. اس کے علاوہ شرجیل میمن صاحب نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ان بیانات کا جواب دیا. انہوں نے کہا مریم نواز کی گفتگو چوری اور سینہ زوری کی مثال ہے. مسلم لیگ نون خیراتی اور فارم 47 کی حکومت پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بات ملک کے ہر بچے کو معلوم ہے. آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا. انہوں نے چیلنج کیا کہ مریم نواز استعفیٰ دیں اور پنجاب کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑیں. ہم بھی سندھ کے کسی بھی حلقے سے استعفیٰ دیتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں. مریم نواز پنجاب کے عوام سے پوچھیں کیا انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. مریم نواز استعفیٰ دے کر کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ کر دکھا دیں. آپ کے 3-4 ارکان استعفیٰ دیں، ہمارے ارکان بھی استعفیٰ دیں گے اور دوبارہ الیکشن لڑیں. دیکھیں عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام ہمیں کامیاب کریں گے جب کہ آپ کے ارکان پنجاب میں ہار جائیں گے. الیکشن لڑ کر دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی بالکل اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئی جس طرح پی ٹی آئی کرتی ہے. تو لیکن ظاہری بات ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس یہ جو کشتی ہے اسے نورا کشتی بھی قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بس الیکشن کی حد تک ہی ہے. جیسے ہی تینوں مرحلوں کے الیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے تو یہ دونوں جو ہیں آپس میں پھر اسی طرح آرام سے مل جائیں گے. کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب بلوچستان میں تشدد کے ایک واقعے میں ایک پولیس آفیسر کی ڈیتھ ہو گئی ہے جبکہ 2 مختلف علاقوں میں 7 مزدوروں سمیت 11 افراد کو اغوا کر لیا گیا. ایک سرکاری اہلکار کے مطابق بارکھان میں معلوم مسلح افراد نے ناکہ بندی کی. ڈی ایس پی مرید بگٹی ایک پرائیویٹ گاڑی میں ایک اور پولیس اہلکار کے ساتھ بارکھان میں جا رہے تھے کہ ناکہ بندی کرنے والے مسلح افراد نے ان کو اغوا کرنے کے بعد ہلاک کر دیا. دوسری جانب اغوا ہونے والا 11 افراد میں سے 7 مزدور تھے جن کو ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹرز تربت کے قریب کلاتک کے علاقے سے اغوا کیا گیا. محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے معاون برائے میڈیا بابر یوسف زئی نے بی بی سی کو بتایا کہ اغوا کے بعد مسلح افراد نے ایک مزدور کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا جبکہ باقی 6 کو وہ اپنے ساتھ لے گئے. 4 دیگر افراد کو ضلع خزدار کے علاقے قرق سے اغوا کیا گیا ہے. تو بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ حالات کافی اس وقت خراب ہیں. اس کے علاوہ تحصیل فیروزہ والا میں برساتی نالہ بھیر میں طغیانی اور حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے. مسلسل مانسون بارشوں کے باعث نالہ بھیر سے نکلنے والا پانی درجنوں دیہاتوں اور آبادیوں میں داخل ہو گیا. یہ فوٹیجز بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے سینکڑوں خاندان محصور ہو گئے ہیں. پانی کی سطح میں مزید 2 سے 3 فٹ اضافے کے بعد پٹھان کالونی سمیت متعدد آبادیوں کا مین لاہور جی ٹی روڈ سے زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے جبکہ متاثرہ علاقوں سے لوگ محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب تک 3 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں. مقامی افراد کے مطابق حفاظتی بند ٹوٹنے کے بعد پانی تیزی سے آبادیوں میں داخل ہوا جس سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے. کئی خاندان خواتین، بچوں اور بزرگوں کو محفوظ مقامات کے اوپر منتقل کر چکے ہیں جبکہ بعض افراد گھروں اور سامان کی حفاظت کے لیے وہیں پہ موجود ہیں. لاہور میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا جہاں پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان کے گھر کے اوپر پولیس نے چھاپہ مار دیا جس کے بعد ایس ایچ او سمیت 11 اہلکاروں کے خلاف جناب مقدمہ درج کر دیا گیا. پولیس کے مطابق اہلکاروں کو منصور عوان کے ساتھ ہونے والے کے ساتھ والے گھر کی انفارمیشن تھی. غلطی سے اٹارنی جنرل کے گھر وہ گھس گئے. مطلب احتحال ہے. مطلب آپ کے پاس گوگل میپ بھی نہیں ہے. مطلب وہاں پہ کسی سے پوچھ لیں بھائی جان یہ کس کا گھر ہے. تو ایف آئی آر کے متن کے مطابق ایس ایچ او سرور روڈ اور 11 پولیس اہلکاروں کو چارج شیٹ بھی کیا گیا. پولیس نے چھاپہ مار کر اختیارات سے تجاوز کیا. ڈرائیور عرفان کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او سرور روڈ اہلکاروں کے ساتھ گیٹ پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا. پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کا سسٹم بھی ساتھ لے گئی. ڈرائیور نے بتایا کہ پولیس نے چھاپہ مارا تو صرف ملازم گھر پہ موجود تھے. پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج ڈیلیٹ کر کے جو ڈی وی آرز تھی وہ واپس کر گئی. پولیس ریڈ کے دوران اٹارنی جنرل کے گھر کے باہر رکھے گملے بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئے. تو آپ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر پہ چھاپہ ماریں گے تو پھر ایسے ہوئے گا نا. میرے خیال میں تو ابھی بھی کم ہو رہا ہے. یہ تو ابھی بھی کم ہو رہا ہے میرے خیال میں. آپ سوچیں عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. یہ ابھی اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ انٹرنیشنل خبریں شامل کرتے ہیں. سعودی عرب کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ عراق کی جانب سے سعودی تیل کی تنصیبات پر کیا گیا ڈرون حملہ جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا. یعنی عراق یہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. پہلے یمن سے اٹیکس ہو رہے تھے, اب عراق سے جو ہے وہ ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں اس وقت سعودی عرب کے اوپر. سعودی وزارت دفاع کے ترجمان نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے فضائی دفاع نے عراقی حدود سے فائر کیے گئے کئی ڈرونز روکے اور تباہ کر دیے جو سعودی عرب کے مشرقی حصے میں موجود تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عراقی سرزمین سے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی کوششیں کی گئی اور ایران سے منسلک گروپ کی جانب سے یہ حملے جو ہے وہ کیے گئے ہیں.
انہوں نے کہا کہ مملکت کے اپنے اور وسائل کے دفاع کے لیے قانونی حق استعمال کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں اور سعودی عرب ضرورت پڑنے پر صحیح وقت اور اہداف پر جواب دینے کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے. تو خیال رہے کہ سعودی عرب نے 27 جولائی کو بھی عراق سے سعودی عرب کے مشرقی خطے اور دارالحکومت ریاض میں قائم تیل کی تنصیبات نشانہ بنانے کے لیے حملے کیے جانے کا دعویٰ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جناب یمن کی حوثی مسلح افواج کے سرکاری ترجمان نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے یمنی مسلح افواج نے سعودی دشمن پر عائد کردہ بحری جہاز رانی کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے اور وارننگ کالز کو نظر انداز کرنے پر متعدد بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے سعودی آئل ٹینکر NCC غزالہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. خدا کے فضل سے اسے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. یہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جناب ہم نے ایک اور سعودی جہاز کو جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ چوتھا آئل ٹینکر ہوگا یہ بیسیکلی جسے نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ چین نے جناب بحر احمر کے راستے چینی آئل ٹینکروں کے لیے محفوظ راستہ حاصل کرنے کے لیے یمن کے حوثیوں سے براہ راست جو ہے وہ بات چیت کی. رائٹرز نے جو ہے وہ رپورٹ کیا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ 2 چینی جو سپر ٹینکرز تھے وہ آرام سے وہاں سے گزر گئے تھے, انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی تھی. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب چینیوں نے اپنا کام جو ہے نا وہ جیسے کہ ساڑھی گال ہو گئی ہے. تو چینیوں کی جو ہے وہ حوثیوں کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ ہو چکی تھی. یہ اقدام حوثیوں کی جانب سے ایران کے تنازع کے دوران سعودی بندرگاہوں سے منسلک بحری جہازوں کو دھمکی کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا ہے. بیجنگ اپنے جہازوں کے لیے حوثیوں سے انفرادی طور پر کلیئرنس حاصل کر رہا ہے جبکہ دیگر ٹینکرز سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے روٹ جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں. پابندیاں شروع ہونے کے بعد سے کم 4 سعودیہ سے چین جانے والے آئل ٹینکرز اپنے باب المندب سے آلریڈی گزر چکے ہیں. چین سعودی عرب کے بحر احمر کے ٹرمینل خاص طور پہ یمبو سے تیل کی برآمدات کو جاری رکھ کر ایران کی جانب سے ہرمز کی بندش کی وجہ سے سپلائی کے فرق کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا تو پک ایکس پہاڑی جوہری تنصیبات پل اور دیگر عوامی تنصیبات کو جو ہے وہ ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایران نے جناب خبردار کیا ہے کہ جو ممالک اور بین الاقوامی کمپنیاں زر تلافی کے طور پر ہمارے منجمد اثاثے حاصل کریں گے انہیں اپنے حرمت سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور انہیں مکمل طور پر اس بحری گزرگاہ سے منقطع کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو منگل کے روز وائٹ ہاؤس پہنچے جہاں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اوول آفس میں بند کمرے میں ایک ملاقات کی جسے وائٹ ہاؤس نے مثبت اور تعمیری انہوں نے قرار دیا. ایران کے خلاف جارحیت کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی اور اس بار نیتنیاہو اور ٹرمپ نے میڈیا کی غیر موجودگی کے اندر جو ہے یہ ملاقات کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور سٹیٹ سامنے آیا ہے کہ ٹرمپ کے تقریباً 1/4 ووٹروں کا خیال ہے, ٹرمپ کے ووٹروں کا یہ خیال ہے کہ نیتنیاہو کو ان کے دورہ امریکہ کے دوران گرفتار کر لیا جانا چاہیے. ایک سروے کے مطابق تقریباً نصف امریکی چاہتے ہیں کہ اگر نیتنیاہو ملک میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی اپنی حکومت جو ہے انہیں گرفتار کرے. اور نیتنیاہو نے گزشتہ 1 سال کے دوران امریکہ کے کئی دورے کیے ہیں لیکن ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں غزہ کے جنگی جرائم کے الزام میں گرفتار نہیں کیا جائے گا, لیکن ان کے اپنے ووٹر جو ہے وہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے. سینئر جرنلسٹ ہیں انس ملک انٹرنیشنل رپورٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی سفارتی ایک پیش رفت ہوئی ہے. دونوں ممالک کی جانب سے ایک ہی وقت پر ڈپلومیٹک ویزا اسائنمنٹ کا تبادلہ ہو گیا ہے اور دونوں ممالک نے ڈپلومیٹک حکام اور سٹاف کو تقریباً 12 ویزے جاری کر دیے ہیں. ڈپلومیٹک اسائنمنٹ بیک وقت اسلام آباد اور دلی میں جاری جو ہے وہ کیے گئے ہیں, سفارتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں. سو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 12 ڈپلومیٹک ویزاز جو ہیں اور وہ موسٹ پرابلی ایمبیسی سٹاف کے لیے جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں. سو یہ پہلا ایک اچھا ایکسچینج ہے جب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور ڈپلومسی جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ اس وقت کر رہی ہے. کھیل کے میدان سے آخری خبر اور وہ یہ ہے کہ جناب بابر اعظم نے جیسی کپتانی سنبھالی ہے تو کپتان نے آ گیا, قسمت ہماری وہی کی وہی ہے. اور ویسٹ انڈیز کے خلاف جناب پاکستان جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ میچ 90 رن سے ہار گیا. پاکستان ٹیم کو 211 رنز کے ہدف کا تعاقب کرنا تھا لیکن صرف 120 رنز بنا کے ہی پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ڈھیر ہو گئی. قومی ٹیم کے 9 کھلاڑی صرف 71 رنز کے اوپر جو ہے ماشاءاللہ پیویلین واپس لوٹ چکے تھے. تاہم آخری وکٹ کی شراکت میں بابر اعظم اور محمد عباس نے 49 رنز جو ہے وہ انہوں نے سکور کیے. ویسٹ انڈیز نے چوتھے دن کھیل کا آغاز 126 رن 7 کھلاڑی آؤٹ کے ساتھ کیا جہاں ویسٹ انڈین بیٹر ٹوٹل 181 رنز تک پہنچا کر جو ہے وہ آل آؤٹ ہو گئے اور اس طرح صرف 211 رنز کا جو ہے وہ ہدف ملا ہوا تھا لیکن وہ بھی جو ہے یہ ہم چیز نہیں کر سکے. ان کے لیے پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے بھی اگر کوئی ایک آدھی باب المندب یا آبنا ہرمز ہو جس کو کسی طرح بند کر دیا جائے اور یہ واپس لوٹنا بند کریں
تو میرے خیال میں پاکستان کی بہت بہتری ہو سکتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.